اسلامی قدر احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کے ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان سید عامر سعید شاہ حاضر ہے۔ سماعت فرمائیے، آج وضو کا نیا ایک مسائل کا ایک نیا جو ہے وہ ایڈیشن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ گرامی قدر احباب، وضو میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ اگر وہ رہ بھی جائیں تو جو ہے ان سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کوشش کر لینی چاہیے کہ ان کو بھی جو ہے ان مسائل کو بھی سماعت فرما لے، تاکہ آپ کے وضو میں اور آپ کے ثواب میں اضافہ ہو اور آپ کا وضو اور اچھا ہو۔ سب سے پہلی چیز ہے گھنی داڑھی۔ کسی شخص کی گھنی داڑھی ہے تو اس کی جلد تک پانی پہنچانا اس کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کوشش کرتا ہے بسیار کوشش کے بعد اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس نے پاکی کا زیادہ بڑا درجہ حاصل کیا ہے۔ اگرچہ جو ہے اس کا ظاہر ہی دھو لیتا تو وہ کافی تھا، لیکن اگر اس نے ایسا کر لیا تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہے۔ دوسری چیز، چہرہ کے دائرے پر لٹکے ہوئے بالوں تک پانی پہنچانا واجب نہیں، یعنی آپ نے زلفیں رکھی ہیں وہ لٹک کر یہاں تک آ گئی ہیں، تو آپ چونکہ چہرہ دھو رہے ہیں تو جو ہے لا محالہ جو ہے وہ جو لٹکے ہوئے بال ہیں ان پر جو ہے وہ آپ کا پانی بہانا واجب نہیں ہے۔ تیسری چیز، ہونٹوں کے مل جانے کے بعد جو جگہ ہونٹوں کے اندر چھپ جائے اس جگہ تک پانی پہنچانا واجب نہیں۔ فرض کیجئے میں ایک لمحے کے لیے ہونٹ ساکت کرتا ہوں، بند کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے، یہ میرے جو ہونٹوں کا آپ کو چہرہ حصہ نظر آیا، اس کا دھونا واجب ہے، لیکن ہونٹ بند کرنے کے بعد جو حصہ نظر نہیں آتا اس تک وضو میں پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ لیکن ایسی کوئی صورتحال پیدا ہونا ناممکنات میں سے، کیونکہ جب ہم کلی کرتے ہیں تو وہ حصہ بھی آٹومیٹکلی دھل جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے احتیاط کیا ہے، انتہائی ضروری ہے۔ ناخنوں کا میل، بعض اشخاص کے چھوٹے ناخن ہیں جیسے میرے ہیں، اب یہ عام حالت کے ناخن ہیں، لیکن بساؤ کا جیسے ہمارے مزدور بھائی ہیں وہ کام کرتے ہیں، کوئی مٹی آ جاتی ہے، میل کچرا آ جاتا ہے، یا اسی طرح جو ہے کیکڑے بن جاتے ہیں، اسی طرح مکھی یا مچھر کی بیٹ وغیرہ جو ہے، یہ پانی کے جسم تک پہنچنے میں مانع نہیں ہے، ہاں تو لہٰذا ان کو نکال کر ان کے نیچے پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ لیکن بارے دیگر پھر عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص ان کو نکالتا ہے، صاف کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو وہ وضو میں اللہ کا مزید قرب حاصل کرتا ہے، زیادہ ثواب کا مستحق ہے، کیونکہ وہ محنت کر کے کامل وضو کرتا ہے۔ پانچویں چیز، اگر پاؤں میں زخم ہو جائے اور انہیں دھونا تکلیف کا باعث ہو، جیسے اکثر آپ نے دیکھا سردیوں کا موسم ہے تو اکثر لوگوں کے جو ہے وہ پاؤں میں جو ہے وہ انگلیوں کے درمیان وہ جگہ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ جلد جو ہے وہ پانی چرا جاتی ہے، تو اکثر لوگ وہاں پہ ویسلین وغیرہ یا کوئی ایسی دوا وغیرہ لگا دیتے ہیں کہ جس سے وہ خشک ہو جائے یا وہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ تو ایسی دوا کو کہ جو پاؤں پہ لگی ہے اور اگر اس کو ہم ہٹائیں گے تو پاؤں تکلیف کا باعث بنے گا یا بیماری اور بڑھے گی، تو اس دوا کو ایز اٹ از ایسے ہی رہنے دیا جائے، اسی کے اوپر سے پانی بہا لیا جائے، اللہ آپ کا وضو قبول فرما لیں گے۔ زخموں کے اندر پانی پہنچانا واجب نہیں۔ چھٹی چیز، اگر وضو یا غسل کے بعد بال، مونچھیں یا ناخن آپ کاٹتے ہیں تو ان پر دوبارہ مسح کرنا یا انہیں دوبارہ دھونا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ ویسے بھی حضور نے فرمایا طہور و شطر الایمان، صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، یہ شخص جتنا پاک رہے گا اس کو اتنی زیادہ صفائی ملے گی، اتنا زیادہ ایمان اس کے قریب آئے گا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو ایمان والوں میں شامل فرمائے، ہر وقت میں پاک طیب طاہر صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔